یا رسول اللہ، یا علی کہنے والے کو قتل کرنا جائز ہے۔ بہرحال شرک ہے اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کو لوٹ لینا مباح ہے۔ عشق نبی کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے انہیں بخار بخاری نہیں آتی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہابیوں سے دور رہنا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ دیوبندیوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے، غیر مقلدوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے کہ وہ خبیث ہیں، وہ لعین ہیں، وہ مردود ہیں، وہ فرقہ پرست ہیں، وہ فتنہ گر ہیں، فتنہ کرنے والے ہیں، لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دینے والے ہیں، انسانیت کے خلاف کام کرنے والے ہیں، تو آپ میرے بارے میں خیال کریں گے کہ یہ شخص لڑانے کی، بھڑکانے کی بات کر رہا ہے، یہ شخص فتنہ کو بڑھاوا دینے اور فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا، لیکن آپ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سچائی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی کچھ حقیقت، کچھ سچائی سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ میں فتنہ گر ہوں، میں فرقہ پرست ہوں، میں فرقہ کو بڑھاوا دے رہا ہوں، یا حقیقت کچھ اور ہے، یا جو عالم کے بھیس میں، جو مومن کے بھیس میں، جو مسلمان کے بھیس میں، جو قرآن کا سہارا لے کر، نماز کا سہارا لے کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، وہ فرقہ پرستی کرتے ہیں، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیدھے سادے نوجوانوں اور سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنے اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ دیکھیں، یا رسول اللہ، یا علی کہنے والے کو قتل کرنا جائز ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی اور یا عبد القادر کہنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ عقیدہ امام الوہابیہ اسماعیل غزنوی لکھتے ہیں کہ جو کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ مخلوق کو پکارے یا اس کی دہائی دے، اس پکارنے سے اس کا مدعا دفع شر یا طلب خیر ہو، یعنی اس کا منشا برائی کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہو، یا پھر بھلائی کے ارادے سے ہو، شفا پانے کے ارادے سے ہو، ایسے امور میں، یعنی ایسے کاموں میں امداد حاصل کرنا ہو جو خدا کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، مثلاً کسی بیماری کا تندرست کرنا، یا پھر دشمن پر فتح حاصل کرنا، یا کسی دکھ سے محفوظ رہنا وغیرہ، تو ایسے امور میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے امداد طلب کرنا شرک۔ جو لوگ ایسا کرے وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے، یعنی ان کا ارادہ چاہے یہی ہو کہ حقیقت میں نفع نقصان پہنچانے والا، شفا دینے والا، فتح دینے والا، کامیابی دینے والا اللہ ہی ہے۔ ان بزرگوں کا تو ہم وسیلہ لیتے ہیں، انہیں ذریعہ بناتے ہیں، تو کہتے ہیں، اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد برائے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بہرحال شرک ہے اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کو لوٹ لینا مباح ہے۔ تحفہ وہابیہ، صفحہ نمبر 59، مصنفہ اسماعیل غزنوی۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ یہ بتائیے، میں نے جو الفاظ شروع میں کہے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، شیعوں وغیرہ وغیرہ سے آپ کو دور رہنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کو اور آپ کے عقائد کو برباد کر دیں گے اور آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایسے عقائد آپ کے اندر ڈالیں گے
جس کا تصور ہمارے اسلاف نے بھی کبھی نہیں کیا تھا، جو قرآن کے خلاف ہوگا، جو احادیث کریمہ کے خلاف ہوگا، تو آپ کیا خیال کریں گے؟ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے جو تحریر دکھائی ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا اسماعیل غزنبی کی تحریر ہے۔ یعنی جو شخص یا رسول اللہ کہے اس کو قتل کر دو، جو شخص یا علی کہے اس کو قتل کر دو، جو شخص یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی یا غوث المدد کا نعرہ لگائے اس کو قتل کر دو، اس کا مال لوٹ لو، اس کے بچوں کو ہلاک کر دو، اس کو تباہ کر دو، اس کو برباد کر لو، یہ مباح ہے۔ یعنی ان کا مال لوٹنا، ان کا قتل کرنا مباح ہے۔ ہم لوگوں کا، علماء اہل سنت کا جو منشا رہتا ہے، جو ارادہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے سادے نوجوانوں مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے، ان کی بد مذہبیت سے، ان کی گمراہیت سے، ان کے یہ کفری عقائد سے، ان کے یہ شرکی عقائد سے آپ کو بچایا جا سکے۔ اب بتلائیے، قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ نماز میں اتحیات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یا حرف ندا ہے، کہاں کہاں پکارنا چاہیے۔ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے نزدیک یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، ایمان سے خارج ہیں، ان کو قتل کرنا مباح ہے، ان کا مال لوٹنا مباح ہے۔ تو آپ بتلائیے، فرقہ پرست کون ہے؟ فتنہ پرور کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ مشرک کون ہے؟ کافر کون ہے؟ کس کے عقائد باطل ہیں؟ کون حق پر ہے؟ کون جھوٹ پر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ وہابیوں کے بڑے بڑے اکابرین کے عقائد رہے، یہ بڑے بڑے علماء دیوبند کے معاملات رہے، جنہوں نے اصلیت میں قتل بھی کیا مسلمانوں کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کو قتل کیا، ان کے گھروں میں آگ لگائے، ان کے مالوں کو ضبط کیا، لوٹ لیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کام کرنا جائز ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا، حق پر کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، یا پھر وہابی، یا پھر غیر مقلد یا دیوبندی؟ کون ہے فتنہ پرور؟ فرقہ پرستی کس نے کی ہے؟ فرقہ کون بناتا ہے؟ تو آپ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ پہلے بھی حق پر تھی، آج بھی حق پر ہے، اور فتنہ پروری اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت تو شروع سے ہی ہیں۔ اب یہ پیدا ہوئے فتنہ گر فرقے تو بعد میں پیدا ہوئے، تو جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں، جو جماعت پہلے سے ہی ہو وہ فرقہ پرست کیسے ہو سکتے؟